بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کی مجلس کا جو ہمارا موضوع ہے وہ پیچھے کے موضوع کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے۔ ہمارا پیچھے جو تذکرہ چل رہا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ولادت کے متعلقہ حالات کے اوپر تھا۔ پیچھے کی ویڈیو میں عرض کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عام الفیل میں جو ہے پیدا ہوئے، اور عام الفیل کا مطلب کیا ہے اس کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی، اور بہت اہم چیز تھی وہ بھی، کیونکہ عرب کے اندر جو قرآن کی ایک صورت جو ہے اسی واقعے کے اوپر ہے، اس لیے اس واقعے کی وضاحت بھی بہت ضروری تھی۔ پچھلی ویڈیو میں اسی کو کیا گیا، اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں جو ہے اس مرتبہ بھی ہم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کے حالات ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچپن کے حالات ہیں ان کو بیان کریں گے۔ تو بنیادی طور پر یہ باتیں ہمیں معلوم ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی، اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ پیر کے دن ہوئی، یوم الاثنین کا لفظ آتا ہے کہ پیر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کس تاریخ کو ولادت ہوئی اس کے اندر اختلاف ہے۔ آج تک جو ہے مشہور قول 12 تاریخ کا ہی ہے، لیکن جو ہے جب اس کو تھوڑا وہ ملایا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ 9 تاریخ کو نکالتے ہیں، اس لیے کہ اہل سیر جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل جو پیدائش کی تاریخ ہے وہ 9 تاریخ ہے، 9 ربیع الاول ہے۔ اور جو ہے ایسی ہی بہت ساری جو باقاعدہ حساب جو لوگ لگاتے ہیں تو اس حساب سے 9 ربیع الاول ہی کی تاریخ آتی ہے۔ اور جو لوگ تھوڑے ماہرین ہیں یعنی کہ فلکیات وغیرہ کے جو ماہرین ہیں، یعنی جن کو تاریخ وغیرہ تاریخ داں جو لوگ ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے حساب سے 9 تاریخ ہی آتی ہے۔ خاص طور سے جو ہے ہمارے اس علاقے کے اندر جو ہے رحمۃ للعالمین کے مصنف سید سلیمان صاحب جو ہیں قاضی سلیمان صاحب، تو ان کی تحقیق کے مطابق بھی انہوں نے بھی رحمۃ للعالمین کے اندر 9 تاریخ ہی لکھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو ہیں 9 تاریخ ہی کو زیادہ صحیح سمجھتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، تو یہ تاریخ سے جو کوئی زیادہ اہم بھی نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے کہ بھائی ربیع الاول کے مہینے کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور جو دن تھا وہ دن جو ہے پیر کا دن تھا۔ پیر کا دن جو ہے مسلم شریف سے ثابت ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر کے دن جو ہے میری پیدائش ہوئی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ابھی پیٹ میں آئے 2 ماہ ہی ہوئے تھے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ ولادت کے بعد جو ہے مین مسئلہ دودھ کا آتا ہے۔ اس کے بارے میں عرض کیا گیا ہے کہ دودھ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ نے پلایا ہوگا شروع میں، پھر اس کے بعد جو ہے ثویبہ باندھی ہے، انہوں نے دودھ پلایا، اور ثویبہ کے بعد جو ہے باقاعدہ جو دودھ پلایا وہ حلیمہ سعدیہ نے۔ حلیمہ جو ہیں وہ قبیلہ بنو سعد کی تھی، اس لیے ان کو سعدیہ کہا جاتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہا جاتا ہے، سعدیہ ان کو بنو سعد کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی قریش کا آدمی تو اس کو ہم قریشی کہتے ہیں، تو ایسی جو بنو سعد کا آدمی ہوگا تو اس کو سعدی کہیں گے، اور اگر عورت ہوگی تو سعدیہ کہیں گے۔ جیسے قریش کی عورت ہوگی تو اس کو قریشیہ کہیں گے۔ تو اس لیے حلیمہ کو جو ہے ان کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے حلیمہ سعدیہ، یعنی قبیلہ بنو سعد کی حلیمہ۔ تو ان کے والد کا نام تھا ابو زویب، حلیمہ بنت ابی زویب ان کا جو ہے پورا نام ہے ان کے والد کے نام کے ساتھ۔ تو انہوں نے جو ہے حلیمہ نے جو ہے ان کو دودھ پلایا۔ عرب کی عادت جو ہے دودھ پلانے کے اندر، اس کو جو ہے گزشتہ ویڈیو میں بیان کر دیا گیا ہے کہ عرب کی عادت تھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتے تھے دوسرے گاؤں دیہات کے اندر بھیج کر۔ تو یہ گاؤں ایسا جو رواج ہوتا تھا، ایک خاص موقع ہوتا تھا جس کو حضرت حلیمہ کی ایک بہت مشہور جو ہے ان کی روایت حضرت حلیمہ سے ہی منقول لوگوں نے لکھی ہے کتابوں میں، تو اس میں اس کو جو ہے حضرت حلیمہ ہی نے اپنی زبان سے وہ ادا کیا ہے کہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں قحط پڑا ہوا تھا،
بہت سختی تھی، اتنے زیادہ کہ ہمارے یہاں بچوں کے جو ہے دودھ سے پیٹ نہیں بھرتے تھے، بچے کیا جوانوں کے دودھ سے پیٹ نہیں بھرتے تھے۔ حلیمہ بتلاتی ہیں کہ میرے ایک بچہ لڑکا تھا تو وہ ہمیں پورا دن پوری رات جو ہے رو رو کے ستاتا رہتا تھا، اور جو ہے اس کے رونے کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اس کا جو ہے پیٹ نہیں بھرتا تھا، کیونکہ اتنا دودھ تھا ہی نہیں کہ اس کو پلاتے، اور دودھ آئے بھی کہاں سے، ہمیں کچھ ہمارے پاس ہی کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، ہمارے جانوروں کے لیے کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، سب بھوک کی ایسی حالت تھی، قحط پڑا ہوا تھا۔ تو ہمارے قبیلے کی عورتوں نے دیکھا کہ چلو بھائی کسی شہر چلتے ہیں، جانے کے بعد وہاں سے جو ہے امیروں کے بچے لائیں گے، اور جو ہے اس سے ان بچوں کو دودھ پلائیں گی، اور جو ہے اس سے جو ہے تھوڑا بہت ہمیں ساتھ مل جائے گا، ان کی طرف سے ہدیے تحائف ہمیں مل جائیں گے۔ تو یہ ایسا ہی کرتی تھی۔ تو حلیمہ کہتے ہیں کہ وہ میری جو اور ہم قریب کی میری اور جو عورتیں تھیں، ہم قافلے کی شکل میں چلی، کہ میں تھی، میرے ساتھ میرے شوہر تھے اور میرا لڑکا تھا۔ جب ہم قافلے کی شکل میں چلے تو میرے جو اونٹنی تھی اور میری جو گدھی تھی بالکل سب سے کمزور، وہ میری سب ساتھی جو عورتیں تھیں وہ سب آگے نکل گئی، اور میں بالکل پیچھے۔ اب وہ میری رعایت کرتی ہیں، اور وہ بار بار کہتی ہیں کہ حلیمہ تجھ سے تو دوڑا ہی نہیں جا رہا، یہ سب وہ مجھے کا، اور اس سے وہ ہوتا تھا۔ تو بہرحال کہ وہ مکہ میں پہلے پہنچ گئیں، اور پہلے پہنچنے کے بعد جو ہے انہوں نے سب نے دیکھا کہ بھائی اچھے اچھے گھروں کے ایسے ایسے بچے لے لیے جن کے باپ ہیں اچھے مالدار ہیں، اچھے تاجر ہیں، تاکہ ان کو اچھا مال ملے، اچھی گفٹیں ملیں، اچھے ان کو ہدیے ملیں۔ لیکن جو ہے جب میں وہاں پر پہنچی تو جتنے بچے تھے سب جو ہے بک ہو چکے تھے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ بھئی ایک گھر میں ایک بچہ ہے لیکن یتیم ہے۔ میں گئی وہاں پر، جانے کے بعد جو ہے میں نے ان سے بات کی، تو بھائی میں نے دیکھا بھئی میں مال کے لیے تو آئی ہوں، اب یہاں یتیم کیا، مجھے کیا ملے گا، نہ تو اس کا باپ ہے کہ جو مال دے، اب کون دے گا، ماں ہے، ماں کو تو اپنا وہ ہو جاتا ہے کہ بھئی وہ اپنے پیٹ پالنے کے اوپر چل جاتا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال کا جو ہوا سو ہوا، میں ویسے ہی خالی ہاتھ واپس آ گئی۔ اس کے بعد میرے شوہر سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ بھئی آپ کو کوئی بچہ نہیں ملا؟ نہیں ملا۔ تو میں نے کہا ایک بچہ ہے، یتیم ہے، ان سب عورتوں کے سامنے بھی اس کو جو ہے پیش کیا گیا تھا لیکن کسی نے تو لیا نہیں۔ تو کہا، میرے شوہر نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اب خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ ہم یتیم بچے ہی لے لیں، کچھ تو برکت ہوگی، کیا معلوم اللہ تعالیٰ اسی سے جو ہے ہمارے اس کے اندر جو ہے برکت دے دے۔ کہا میرے بھی دل کو یہ بات لگی تو میں اسی یتیم کو لینے کے لیے چلی گئی۔ اس کو بیچاری کو کیا پتا تھا کہ یتیم کون ہے، ٹھیک ہے۔ کا جیسے ہی میں نے اس یتیم کو لیا اور جب میں چلنے لگی تو میری چھاتیاں جو بالکل سوکھی پڑی تھی، تو عجیب بات ہوئی کہ ایک لگتی دودھ سے بھر گئی۔ اب یہ بچہ بھی جو ہے اس نے بھی خوب دودھ پیا، اور اس کا جو بھائی تھا اس نے بھی خوب دودھ پیا، خوب اچھے سے سوئے یہ لوگ۔ کہا یہ پہلی مرتبہ تھا میری زندگی کے اندر کہ میرا بچہ آرام سے پیٹ بھر کر سویا۔ تو جب میں اپنی سواری کے پاس آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ اونٹنی جس کو کبھی تھن کے اندر دودھ آیا ہی نہیں تھا کہ اس کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا یار یہ تو بچہ کچھ اور ہی نکلا، اس سے تو ہمیں عجیب برکتیں حاصل ہوئی۔ پھر اس کے بعد اس بچے کو جب ہم لے کے گئے اپنے علاقے کے اندر، اور جو میں اپنے گھر پہ لے کے گئی ہوں، تو بس اللہ کی ایسی ایسی برکتیں اس بچے کے ذریعے سے جو ہے نازل ہوئی کہ میں نے اتنی آسودگی کے سال، اتنی میں نے پیٹ بھر کے کھانے، اتنے میں نے جو ہے مجھے اتنی آسودگی، اتنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کبھی بھی نہیں دی گئی۔ تو میں قائل ہو گئی کہ واقعی یہ کوئی بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ جو بچہ ہے یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے۔ اسی وجہ سے جب جو ہے عجیب معاملے ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرت حلیمہ کی زبانی آتے ہیں کہ حضرت حلیمہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے ہماری جو بکریاں رہتی تھی جس میدان کے اندر چرتی تھی تو پیٹ بھر کے آتی تھی، اور دوسرے جو لوگ تھے ان کی جب بکریاں چر کے آتی تھی تو ان کے پیٹ خالی ہوتے تھے۔ لوگ اپنے غلاموں کو کہتے تھے کہ اس جگہ بکریاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ تو وہ غلام کہتے تھے کہ اسی جگہ ہم بکریوں کو چراتے ہیں، لیکن جو ہے پتہ نہیں کہاں سے یہ ہو جاتا ہے کہ جہاں ان کی بکریاں جاتی ہیں وہاں چارہ ہوتا ہے، جہاں ہماری بکری جاتی ہے زمین ایک، علاقہ ایک، لیکن وہاں چارہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ عجیب معاملہ تھا حلیمہ کے ساتھ۔ تو بہرحال سب یہ عورتیں، سب لوگ جو ہیں اس بات کے قائل ہو گئے کہ یہ جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے۔ تو جیسے کیسے کر کے 2 سال کا معاہدہ ہوتا تھا دودھ پلانے کا، تو حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ بھئی اب تو 2 سال پورے ہو گئے۔ اب جب 2 سال پورے ہوئے تو ان کو فکر ہوئی کہ اب اتنی بڑی برکت اور یہ بچہ جو ہے میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ انہوں نے جا کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے سامنے ایک پورا وہ پلان چلا کہ دیکھیں بھائی مکہ کے اندر ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو اور جو ہے میں اپنے پاس لے جاؤں تو اور اچھا یہ بچہ ہو، ایسا ایسا کر کے ان کی والدہ نے کہا اچھا تم اپنے پاس اس کو اور رکھنا چاہ رہے ہو؟ کہاں؟
تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے رکھ لو، تو لے آئی، بہت خوش لے کے آئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال اور مزید حضرت حلیمہ کے یہاں رہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال، بعض لوگوں نے لکھا ہے 5 سال کی ہوئی، تو ایک واقعہ وہاں پر پیش آتا ہے جس سے جو ہے حضرت حلیمہ اور ان کے گھر والے گھبرا جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کی والدہ کو جو ہے دے آتے ہیں۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اس واقعے کو شق صدر کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے، عمر 4 سال تھی، اور جو ہے 4 سال کی عمر میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے بڑے جو ہے 10 سال کے بچے کے برابر لگتے تھے، ایسا کچھ تھا، فضن کا لفظ آتا ہے وہاں پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر سے بڑے ہی لگتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی پرورش ہوئی تھی، اور خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ انتظام تھا کہ خوب اچھے مضبوط تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال جب یہ گئے ہوئے تھے تو وہاں پر کچھ لوگ آئے، انہوں نے جو ہے اس بچے کو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور لٹا لیا، لٹانے کے بعد جو ہے ان کا سینہ چاک کر دیا۔ تو سینہ صدر کے معنی آتے ہیں سینے کے، اور شق کہتے ہیں چاک کرنا، یعنی پھاڑنا، سینہ پھاڑنے کا واقعہ۔ شق صدر کا مطلب سینہ پھاڑنے کا واقعہ۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سینہ پھاڑنے کا واقعہ پیش آ گیا، وہاں پر انہوں نے سینہ چاک کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا وہ بیان کیا کہ پھر انہوں نے میرا دل نکالا، اس میں سے جو ہے وہ جو خون تھا نکالنے کے بعد اس کو دھویا، میرے دل کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھونے کے بعد کہا کہ جو اس کے اندر شر تھا وہ ہم نے نکال دیا، اب اس کے اندر خیر ہی خیر باقی رہ گیا۔ تو یہ واقعہ پیش آیا شق صدر کا۔ جب یہ واقعہ جو ہے حلیمہ کو پتہ چلا کہ بھائی اس بچے کے ساتھ تو ایسا ہوگا، وہ بہت گھبرا گئی کہ اس سے پہلے کہ اس سے بھی کوئی بڑا واقعہ پیش آئے تو کچھ اور ہو جائے تو ہم اس کو اس کی والدہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس وہ آئی ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے کہا کہ بھائی میں آپ کا بچہ واپس کرنا ہوں۔ والدہ کو عجیب لگا کہ بھائی بچہ آپ کیوں واپس کرنا ہے، پہلے تو اتنے وہ عجیب طریقے سے لے کے گئی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی واقعہ پیش آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا واقعہ پیش آ گیا۔ کہا اچھا ایک واقعے سے گھبرا گئی؟ میں نے تو اس کو جب یہ میرے پیٹ میں تھا، جب میں نے اس کو جنا، میں نے تو ایسے ہزاروں واقعات دیکھے ہیں، یہ تو کوئی معمولی چیز ہے یہ جو تم جس چیز سے گھبرا گئی، یہ تو میں تو اس کے بہت سارے ایسے واقعات دیکھ چکی ہوں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4-5 سال کی عمر کے اندر مکہ کے اندر آ گئے۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد کے قبیلے کے اندر پرورش پا رہے تھے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آ گئے۔ اب مکہ میں آنے کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کے قریب تھی، تو ان کی والدہ نے یہ سوچا کہ بھائی کیوں نہ ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں جن کی قبر مدینہ کے قریب ہے، وہاں جا کے ان کی قبر کی زیارت کی جائے۔ تو بعض لوگوں نے اس کے علاوہ بھی اور بھی چیزیں لکھی ہیں کہ مقصد یہ نہیں تھا، بہرحال جو بھی تھا۔ تو ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو ہے وہاں پر گئی مدینہ۔ جب یہ مدینہ پہنچی تو مدینہ پہنچنے کے بعد قبر کی زیارت ہوئی، یا جو رشتہ داروں سے ملنا تھا وہ ملے۔ تو ملنے کے بعد جب یہ واپس آ رہی تھی تو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے جس جگہ کا نام ہے ابوا۔ یہ ابوا جو جگہ ہے، اس جگہ کے اندر جب یہ پہنچے ہیں تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں والد اور والدہ دونوں سے محروم ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی جو ہے 6 سال کی عمر میں، نہ باپ ہے سر پہ، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں 6 سال کی عمر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر بھی اسی جگہ پر ہے، مقام ابوا کے اندر، اور جو ہے آج لوگ جاتے بھی ہیں وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے۔ تو جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو جو ہے کچھ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکے میں ملی، ان میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی زندہ رہی، ایمن جن کا نام ہے، اصل تو ان کا نام برکہ تھا، ان کا لقب ہے ایمن۔ تو یہ ایمن جو ہے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی سفر میں ساتھ تھی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی سفر کے اندر ساتھ تھے۔ تو بہرحال وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا، اور مکہ کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دادا کی پرورش میں ہیں، اور دادا جو ہے وہ مکہ کے سردار ہیں، اور مکہ کے سردار بھی ایسے ویسے ہی نہیں بلکہ پورے باروب با اختیار، اور ایسے کہ جن کے سامنے پورے مکہ والے جو ہیں ہیش تھے، اور اپنی ہر چیز کے اندر جو ہے مکہ والے جو ہے عبد المطلب سے باتیں کیا کرتے تھے۔ عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جو ہے خاص بستر جو لگتا تھا، یعنی بیٹھنے کا جو ان کا گدا لگتا تھا وہ کعبہ کے سائے کے اندر لگتا تھا، اور عرب کے کسی سردار کا وہاں پر جو ہے گدا نہیں لگتا تھا۔
اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں پر جا کے بیٹھ جائے، لیکن یہ بچہ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے وہاں پر بیٹھ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا حضرات تھے وہ کبھی کبھار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچتے تھے تو عبد المطلب روک دیتے تھے کہ نہیں اس بچے کو مت کھینچو، یہ جو میرا ہے بچہ ہے ان لکان لہو لشان، کہ اس کی ایک بہت بڑی شان، اس کا ایک بہت بڑا درجہ، اس کی ایک بہت بڑی منزلت ہونے والی ہے۔ تم دیکھو گے کہ ہم جو ہیں اس کو یہاں سے اٹھا رہے ہیں اس لیے کہ بھائی یہ جو ہے اس کے قابل نہیں ہے، یہ ہم فخر کیا کریں گے اس قابل کے اس بچے کے اوپر کہ ہاں بھائی یہ جو ہے یہ ہمارے بستروں کے اوپر بیٹھا کرتا تھا، یہ بچہ ہمارے گدوں کے اوپر بیٹھا کرتا، تو ہم اس کے اوپر فخر کیا کریں گے، اس کی شان اتنی بڑی ہونے والی ہے۔ بہرحال تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مدینہ اور مکہ کے اندر رہنے کا وہ تھا، جس کے ذریعے سے سب لوگوں کو ایسا تھا کہ ہاں یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ کوئی ایک بڑا بچہ ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے تھے کہ 2 سال کے بعد ایک اور عجیب واقعہ پیش آ گیا کہ وہ دادا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے بھی زیادہ چاہتے تھے، ان کا بھی انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 8 سال ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے اس سے بھی جو ہے محروم ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب وہ دادا کے اس سے بھی محروم ہو گئے تو اب آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا معاملہ آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ابو طالب، انہوں نے کفالت کی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے کا دور شروع ہوتا ہے اس کفالت کا، کہ کس طریقے سے اس کفالت کو نبھایا گیا، پھر کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، مکہ سے باہر جانے کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار ہیں، یہ تمام کے وہ واقعات پیش آتے ہیں۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 8 سال ہو چکی ہے، اور عرب کے اندر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب ایک ساکھ بن چکی ہے، اور ہر عربی جو ہے وہاں کے مکہ کے رہنے والا ہر آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ یہ جو آدمی ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا بچہ نہیں ہے، یہ عنقریب ایک بہت بڑا جو ہے انسان بن کر ابھرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نجابت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے گرویدگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دل میں کس طریقے سے پیدا کی گئی، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو جیتا، کیا کیا صفات تھیں، کس طریقے سے لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو ہے یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو جاتے تھے کہ یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، یہ نجیب ہیں، یہ جو ہیں ہر شرافت جو ہے ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزوں کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں کیا جائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع